اللہ رب العزت نے ہمیں آخری امت بنایا، ہم تمام امتوں میں سے آخری امت ہیں، اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، حضور کے بعد کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا، نہ تشریعی نبی، نہ بروزی نبی، نہ ذلی نبی، کسی بھی قسم کا کوئی نبی حضور کے بعد نہیں بن سکتا۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اگر کوئی اس کا دعویٰ کرے کہ بھئی کوئی نبی تھا یا کوئی نبی ہے یا نبی بن سکتا ہے حضور کے بعد، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو، چاہے وہ قرآن پڑھتا ہو، چاہے وہ احادیث پڑھتا ہو، چاہے وہ اسلامی لٹریچر کو تقسیم کرتا ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ ختم نبوت حضور کو آخری نبی مانتا نہیں تو وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ یہ 1974 کے اندر 7 ستمبر 1974 اس میں ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے علماء حق کی کوشش کی وجہ سے ایک ہمارے ملک پاکستان میں قرآن و حدیث کے مطابق ایک قانون بنایا گیا، جس میں یہ قانون یہ بنا کہ مرزائی قادیانی جو کہ غلام محمد قادیانی کے پیروکار ہیں، وہ سب کے سب کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسلام کا کوئی شعار نہیں اپنا سکتے، حتیٰ کہ وہ السلام علیکم بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلامی شعار ہے، السلام علیکم بھی نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجدوں کی طرح نہیں بنا سکتے، جس طرح مسلمانوں کے شعار ہیں ایسے وہ اپنے شعار نہیں بنا سکتے۔ یہ ہمارے جو آئین کے اندر بھی یہ چیز شامل کی گئی، اور یہ ایک بنیادی چیز تھی۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو اور کوئی آ کے کہہ دے کہ میں نبی ہوں، اور بندہ اس کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے، تو پچھلی جو حضور کی شریعت ہے وہ تو ختم ہو گئی، وہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تقاضا اس بات کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں بن سکتا، حضور کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں بن سکتا، حضور آخری نبی ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ اس چیز کی وضاحت کی گئی، احادیث مبارکہ بے شمار ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، اور بولیے آخری نبی ہیں۔ یہ خاتم النبیین کا معنی، یہ بعض مرزائی کہتے ہیں ہم تو حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن وہ معنی کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں۔ خاتم النبیین کا وہ معنی کہتے ہیں مہر، جبکہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ کیا معنی ہے؟ آخری نبی، آخر من نبیہ، جن کو سب سے آخر میں نبوت دی گئی، جن کو سب سے آخر میں نبوت دی گئی۔ تمام مفسرین کرام نے خاتم النبیین کا یہ معنی کیا آخر من نبیہ، جن کو سب سے آخر میں نبوت دی گئی۔ تو خاتم النبیین کا معنی بولیے آخری نبی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول سماعت کیجئے۔ زید بن حارث چھوٹے بچے تھے، ان کے قبیلے کی ایک دوسرے قبیلے والوں سے لڑائی ہوئی، مکہ پاک سے تھوڑے فاصلے کے اوپر یہ رہا کرتے تھے، تو لڑائی ہوئی تو بگدڑ مچ گئی، ان کے قبیلے والوں کو شکست ہوئی۔ یہ زید جو چھوٹے تھے، ان کو ان لوگوں نے اٹھایا اور قیدی بنا کر لے آئے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ہماری ماں، پہلی ماں، ہماری مومنوں کی پہلی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ان کے پاس یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی۔
جب حضور کی سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی تو سیدہ خدیجہ نے زید جو تھے یہ حضور کو تحفتاً عطا کر دیے کہ حضور یہ تحفہ قبول کیجئے. تو زید یہ حضور کے پاس رہنے لگے. عمر چھوٹی تھی، زیادہ بڑی نہیں تھی، 6 7 7 سال 8 سال اس کے راؤنڈ اباؤٹ عمر تھی آپ کی. اب یہ زید حضور کے پاس رہنے لگے. حضور کوئی کام کہتے جا کر بھاگ کے کراتے. کرتے کرتے زمانہ گزرتا گیا. اب جو زید کے والد تھے جن کا نام تھا حارث، اب یہ زندہ تھے، یہ اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہیں کہ میرا بچہ کہاں پہ ہے، میرا بیٹا کہاں پہ. ان کے قبیلے والے زید کے چچا وہ بھی ڈھونڈنے لگے ہمارا بیٹا کہاں پہ گیا، ہمارا بیٹا کہاں پہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو محفوظ رکھے، حفاظت فرمائے، لمبی عمر با صحت و عافیت عطا فرمائے. خدا نہ خواستہ اگر اولاد مر جائے تو والدین کو ایک دن صبر آ جاتا ہے کہ بھائی فوت ہو چکا، دنیا سے جا چکا، صبر آ جاتا ہے. لیکن اگر گم ہو جائے تو باپ کے حلق سے لقمہ بھی نہیں اترتا، وہ نہیں ملتا تو ماں کے کلیجے کو وہ ایک چیرتا ہے کہ میرا بیٹا پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، میرا بیٹا پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوگا، کیسے حالات میں ہوگا. ایک بڑی بے چینی رہتی ہے، بڑی تڑپ رہتی ہے. اب زید کے جو چچا تھے، جو ان کے والد تھے، جو ان کے دوسرے قبیلے والے تھے، وہ ڈھونڈنے لگے بھئی زید کہاں پر ہے. خیر کرتے کراتے حج کا موسم آیا. ان کے چچا حج کرنے آئے مکہ پاک. کہاں پر آئے؟ بولیے. مکہ پاک آئے. توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ توجہ رکھیے گا. مکہ پاک آئے اور وہاں پر اپنے بھتیجوں کو پہچان لیا. بھئی یہ تو زید ہے، میرے بھائی کا بیٹا. زید نے ان کو دیکھا، پہچان لیا، گلے لگایا. کہا کہاں رہتے ہو؟ کہا مکے کے جو سب سے افضل اور نرم دل انسان محمد مصطفیٰ ہے ان کے پاس رہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. حضور سے ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتے تو چلے جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اب زید کے جو چچا تھے یہ کہتے میں اپنے بھائی کو لے کے آتا ہوں. گئے اپنے علاقے میں، وہاں سے زید کے والد حارث ان کو بھی لے آئے. اب یہ حارث حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. پہلے لوگوں سے پوچھا یہ محمد مصطفیٰ کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا ان سے بڑا نرم دلی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا رحم کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو رحم کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں. پورے مکہ میں ان سے افضل، ان سے بڑا کوئی آدمی ہے ہی نہیں. مکہ والوں نے بڑی تعریفیں کی حضور کی. اب یہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا یہ آپ کے پاس ہے زید، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ ہمیں واپس دے دیں. یقیناً یہ آپ کے پاس بک کر بکا کر آیا ہوگا، تو جتنی قیمت آپ نے ہم سے لینی ہے آپ ہم سے لے لیں اور ہمیں ہمارا بیٹا جو ہے وہ واپس دے دیں. حضور نے پھر وہی ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا اگر یہ زید تمہارے ساتھ واپس جانا چاہتے تو چلا جائے، بغیر معاوضہ کہ میں کوئی ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا. یہ جانا چاہتے ہیں تو چلا جائے. ان کے چہرے پر خوشی کے اثرات کہ یہ محمد مصطفیٰ تو واقعی بڑے شفیق ثابت ہوئے، یہ تو بڑے ہی رحم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں، انہیں تو کوئی پیسوں کی بات ہی نہیں کی. ہمارا بیٹا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی جائے گا. اب جب زید سے پوچھا زید چلیں بیٹا پھر، تو زید نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. یہ حارث کی آنکھوں میں آنسو آئے. وہ حضور نے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی کہ دو وجوہات، ایک خوشی کے آنسو بھی ہیں اور غم کے آنسو بھی ہیں. خوشی کے آنسو اس لیے ہیں کہ مکہ میں ان کے پاس رہ رہا ہے کہ جن سے بڑا کوئی شرف والا نہیں ہے، عزت والا نہیں ہے، کرم والا نہیں، رحم والا نہیں. اور غم کے آنسو اس لیے ہیں کہ میرے ساتھ اپنے باپ کو ہی چھوڑ دیا. اب جب زید کی یہ بات سنی نا حضور نے کہ زید نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کے پاس رہوں گا، اپنے باپ کے ساتھ بھی نہیں جاؤں گا، تو حضور نے ان کا بازو پکڑا. بازو پکڑ کر مکہ پاک کے صحن میں، مسجد حرام کے صحن میں آئے اور اعلان کر دیا کہ لوگوں سنو، آج سے پہلے یہ زید بن حارث تھا، لیکن آج کے بعد یہ زید بن محمد ہے. یہ زید بن محمد ہے، یہ محمد کا بیٹا زید ہے. آج کے بعد اس کو زید بن محمد کہہ کے پکارا جائے.
اب یہ زید بن محمد یہ مکہ پاک میں مشہور ہو گیا. پھر بات چلتی رہی. اب یہ حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. اب قرآن پاک میں پھر ایک جگہ پر حکم آیا کہ جس کا جو بیٹا ہو تو بیٹے کے اوپر باپ کی ولدیت ہی بولی جائے گی، باپ کے علاوہ کسی اور کی ولدیت نہیں بولی جائے گی. آج بھی ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک بچہ لیا ہے، اڈاپٹ کیا ہے، لے پالک بچہ بنایا ہے، جن کی اولاد نہیں ہو لے لیتے ہیں نا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کاغذوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں یا رجسٹریشن کروائی، اسکول میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اگرچہ آپ نے بچہ اڈاپٹ کیا ہے، آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں، آپ اس کو کھانا وغیرہ سب اس کا خرچہ اٹھایا ہے، لیکن آپ کا نام ولدیت کی جگہ پہ نہیں آ سکتا. ولدیت کی جگہ پہ اس کے اصل باپ کا ہی نام آئے گا. آپ کا نام ایز اے گارڈین سرپرست کے طور پہ آ سکتا ہے، لیکن ولدیت کے نام پر نہیں آ سکتا. اب اللہ نے قرآن پاک میں یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ باپ کا اصل باپ کا نام ہی یہ آئے گا. پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ زید کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رشتہ دار تھے جن کا نام تھا زینب. جن کا نام کیا تھا؟ زینب. ان کے ساتھ حضور نے شادی کروا دی. اب زید کی ان کے ساتھ شادی ہوئی، لیکن بعد میں آپس میں نئی معاملہ بن سکا. تو زید نے بخوشی کہا کہ بھئی اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، معاملہ یہ تھا کہ میں ہوں قریش کے سردار کی بیٹی، کیونکہ حضور کے وہ رشتہ دار تھی، میں ہوں قریش، یہ ہے ایک غلام، زر خرید غلام، تو قریش کے سردار کی بیٹی کا نکاح ایک غلام کے ساتھ، لیکن حضور نے حکم فرمایا تھا اس لیے انہوں نے کر لیا، لیکن طبیعتیں نہیں ملی. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. خیر بالآخر قصہ مختصر، زید نے ان کو دے دی طلاق، زینب کو رضی اللہ تعالی عنہا ان کو طلاق دے دی. اب عدت گزرنے کے بعد حضور نے سیدہ زینب سے نکاح کر لیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ سیدہ زینب سے نکاح کر لیا. اب لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ محمد نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. محمد نے تو اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، اور آخری نبی ہیں. یہ آیت کریمہ کا شان نزول تھا. اب تھوڑا سا جو نئے ذہن والے ہیں، بچے بھی ہیں یہاں پر، کچھ ٹین ایج کے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی ہیں، تمام سن لیں. پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ قانون کیسے بنا، اور انشاءاللہ پاکستان قیامت تک رہے گا، اور پاکستان میں یہ قانون بھی انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا پاکستان پہ ایسا کرم ہے کہ اللہ نے بڑا ہمیں اس پہ ایک فضل عطا کیا کہ ہمارے پاکستان میں یہ قانون بنا الحمدللہ. 1974 نشتر میڈیکل کالج ملتان، مئی کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ میڈیکل کالج میں آپس میں جو طلبہ یونین کے الیکشن ہوتے ہیں وہ الیکشن ہوئے. ایک الیکشن میں مسلمانوں کی طرف سے بھی کینڈیڈیٹ تھے، دوسری طرف جو تھے وہ قادیانی تھے. اب قادیانی اس وقت چھپے چھپے، آج کل بھی بہت سے قادیانی چھپے چھپے ہیں، ظاہر نہیں کرتے اپنا آپ، لیکن جب پتہ چل رہا ہے یہ بندہ بالکل گھر گیا ہے تو پھر ڈنگ مارتے ہیں. تو اب قادیانی وہ مشہور تھا کالج میں کہ یہ قادیانی ہے، لیکن پیسے کے بلبوتے پر وہ بھی الیکشن میں کھڑا ہوا اور مسلمانوں کے مقابلے میں آیا. جو مسلمان یونین کے تھے صدر، ان کا نام تھا ارباب عالم. کیا نام تھا؟ ارباب عالم. انہوں نے قادیانیت کو اجاگر کیا. اپنی جو ان کی کلاس فیلوز تھے، کالج فیلو تھے، یونیورسٹی فیلو تھے، ان کو بتایا کہ یہ قادیانی ہیں، یہ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، یہ مرزا قادیانی کو نبی کہتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں.
تو ان طلباء کو کافی قادیانیوں کے بارے میں معلومات ملی، کافی اجاگر ان کا ذہن ہوا کہ بھئی یہ مسلمان نہیں ہے۔ اس وقت یہ ہمارے آئین میں ان کو کافر ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، اس وقت شرعی حوالے سے تو کافر تھے لیکن آئین کے اندر نہیں تھا۔ جیسے ہمارے آئین میں شرعی حوالے سے سود کیا ہے؟ بولیں حرام ہے نا، لیکن ہمارے آئین میں اس کو جائز کہتے ہیں۔ آئین پاکستان میں سودی کاروبار کرنا جائز ہے۔ یہ میں کہتا ہوں یہی قانون اگر ختم ہو جائے تو پاکستان کی جو معیشت اب یہ زمین کو چھو رہی ہے نا، یہ قانون ختم کرنے سے انشاءاللہ یہ پاکستان کی معیشت آسمانوں کو چھوئے گی۔ اللہ کرے یہ کوئی ایسا نظام بن جائے، یہ سودی نظام ختم ہو جائے، کیونکہ سود کیا ہے اللہ نے واضح قرآن پاک میں فرمایا، جو سودی لین دین کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور جو اللہ رسول کے ساتھ جنگ چھیڑ بیٹھے وہ کامیاب ہو سکتا نہیں۔ خیر، اب قادیانیوں کو کافی یہ وہاں پر ایک ذلت کا سامنا کرنا پڑا، ہار گئے۔ مسلمان جو تھے وہ جیت گئے۔ پھر انہوں نے پروگرام بنایا کہ بھئی ہم شمالی علاقہ جات، جیسے یہ سوات ہے، ناران کاغان ہے، شمالی علاقہ جات سیر و سیاحت کے لیے چلیں۔ یہ گروپ نکلتے تھے سیر و سیاحت کے لیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ہم سیر و سیاحت کے لیے چلتے ہیں۔ اب ہوا یہ 22 مئی کو یہ انہوں نے چناب ایکسپریس جو کراچی سے وہ ملتان سے چلتی تھی اور ربوہ سے ہوتے ہوئے سرگودا سے پھر راولپنڈی پشاور تک جاتی تھی، اس میں ٹکٹیں بک ہوئی ان کی۔ اب جب ربوہ پہنچی تو ربوہ اس وقت ایک ایسی سٹیٹ بنا ہوا تھا کہ ریاست پاکستان کے اندر ایک یہ علیحدہ ریاست سمجھی جاتی تھی۔ ربوہ کی اپنی سلطنت تھی، اپنے اس کے وزیر تھے، اپنے اس کے قانون تھے۔ قادیانی وہاں پر موجود تھے تو قادیانی وہاں پر وزیر تھے، قادیانی ہی وہاں پر مشیر تھے، قادیانیوں کا پورے ربوے میں کنٹرول تھا، پورے ربوے میں۔ اب ٹرین ربوہ میں رکی تو قادیانیوں نے اپنا لٹریچر جو تھا وہ اس میں تقسیم کیا، ٹرین کے اندر لٹریچر جو تھا تقسیم کیا۔ اب جو مسلمان طلباء تھے نا، وہ جو پشاور وہ ملتان سے آئے تھے نشتر میڈیکل کالج کے، انہوں نے دیکھا نا قادیانیوں کا لٹریچر ہے، انہوں نے وہ نعرے لگانا، قادیانیت مرد آباد، قادیانیت مرد آباد، قادیانی مرد آباد، وہ اس طرح کے نعرے لگانے۔ اب ان کو یہ بڑی چبھن ہوئی کہ ہماری سلطنت کے اندر، ہماری ریاست کے اندر ہمارے ہی جھوٹے نبی کو یہ کہہ گئے قادیانیت مرد آباد، مرزائیت مرد آباد، اس کے اوپر لعنت بے شمار، ایسی باتیں۔ اب ان کو انہوں نے یہ پوچھا یہ کون لڑکے تھے، تفتیش کی، پتہ چلا یہ نشتر میڈیکل کالج ملتان اس کے لڑکے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں پتہ چل گیا بھئی شمالی علاقہ جات میں، واپس کب آئیں گے؟ اگلے ہفتے واپس آئیں گے۔ اب 7 دن کا یہ ٹور تھا۔ سرگودا واپسی پہ وہ سیر کرنے پہنچ گئے، وہاں سے واپس آئے۔ سرگودا میں جو ایک مرزائی اسٹیشن ماسٹر تھا اس نے نشان لگا دی کہ اس بوگی کے اندر یہ طلباء بیٹھے ہیں۔ اب بوگی چلی، ٹرین وہاں سے چلی، ربوہ پہنچی۔ اب انہوں نے جتنے بھی 5000 کے قریب قادیانی تھے، انہوں نے ان طلباء کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا، ڈنڈوں سے مارا، وہ جہاں ہڈیاں توڑ دیں، کئی جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے، کئی مرنے کے قریب پہنچ گئے، خوب مارا۔ وصل بھی بج گیا، ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہو گیا، لیکن انہوں نے تب تک ٹرین چلنے نہیں جب تک ان کا جوش انتقام ٹھنڈا نہ ہوا۔ خوب مارا ان کو، کئی طلباء جو تھے بے ہوش ہو گئے اور مرنے کے قریب پہنچے۔ ارباب عالم جو صدر تھے یونین کے وہ بھی بے ہوش ہو گئے۔ خیر پھر ان کو انہوں نے ڈبے میں پھینکا، ٹرین چلی، فیصل آباد پہنچنے تک خبر یہ فیصل آباد پہنچ گئی تھی۔ اب فیصل آباد میں جتنے تھے اس وقت عمائے دین، اس وقت کے علماء، عوام غصے سے بھڑک اٹھی، یہ قادیانیوں نے ہم مسلمانوں کے بھائیوں کو مارا۔ اسٹیشن پہ پہنچ گئے، اس وقت ڈی سی او وہ بھی وہاں پہ پہنچ گیا، آر پی او، سارے جتنے بھی بڑی سیٹوں پر تھے سب اسٹیشن پہ پہنچ گئے۔ وہاں سے یہ تحریک اٹھی، تحریک عقیدہ ختم نبوت کی، وہاں سے یہ اٹھی۔ پھر یہ معاملہ پہنچا، اب شہر شہر ان کے خلاف جلسے ہوئے قادیانیوں کے خلاف۔ اس وقت زمانہ تھا پیپلز پارٹی کا اور وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ کون تھے؟
ذوالفقار علی بھٹو۔ سیاسی طور پہ کیسے تھے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن اپنے دور حکومت میں وہ کام ایسا کر گئے کہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ بھٹو کی نجات کا یہی سبب بن جائے، اللہ اسی وجہ سے اس کی بخشش کر دے۔ اب یہ تحریک چلی، تحریک عقیدہ ختم نبوت، تحریک عقیدہ ختم نبوت، شہر شہر جلسے شروع ہوئے۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی یہ الحمدللہ اہل سنت کے سر پہ تاج اللہ نے شروع سے رکھا ہے۔ آج کل بہت سی تحریکیں بنی ہوئی، بہت جمعیتیں بنی ہوئی کہ کئی کہتے ہیں جناب مفتی محمود جو فضل الرحمان کے والد ہیں مفتی محمود، انہوں نے قرارداد پیش کی تھی۔ نہیں، آج بھی آئین کے میں یہ لکھا ہوا ہے، اور جو آپ پوری تاریخ پڑھ لیں کہ یہ قرارداد جو پیش کرنے والے تھے یہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تھے۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، بولو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی کہ یہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، کیوں؟ یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اس پہ تحریک شروع ہوئی، قرارداد پیش ہوئی۔ اب قرارداد کو پورا کروانا تھا، کامیاب کروانا تھا، تو جتنے بھی اسمبلی ممبران تھے ان کے دستخط چاہیے تھے۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو لبرل تھے اس وقت وہ بھی اس وہ کہتے تھے کہ نورانی تم آ گئے ہو تو ہم سائن کر دیتے ہیں، کوئی اور مولوی آتا ہم نے سائن نہیں کرنے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نورانی بکنے والا نہیں ہے، یہ نورانی بکنے والا نہیں ہے۔ یہ عبد الولی خان بزنجو، اسفندیار ولی کا جو والد، ان سب نے اس کے اوپر سائن کر دیے۔ حالانکہ یہ بڑے ایک لبرل قسم کے تھے، یہ نہیں اتنا دین کو پروموٹ کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے اوپر سائن کر دیے کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ کافر ہیں۔ کیا ہیں بولیے؟ کافر۔ یہ لکھ دیا، سائن کر دیے۔ مرزا ناصر اس وقت خلیفہ تھا قادیانی کا، غلام احمد قادیانی، خلیفہ مرزا ناصر، اس نے آگے رٹ کیا کہ بھئی یہ ہمارے خلاف غلط قانون بن رہا ہے، یہ قانون درست نہیں ہے۔ تو اس وقت جو سپیکر تھے انہوں نے کہا بھئی آپ بھی اسمبلی میں آ جائیں، اپنی بات شروع کریں، ادھر سے نورانی صاحب ہیں، ان کے ساتھ دوسرے علماء ہیں، وہ آ جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ بات کر لیں گے۔ اس کا ٹھیک ہے۔ اب مرزا ناصر وہاں پر آیا تو نورانی صاحب سے کہا گیا کہ آپ پھر مناظرے، انہوں نے کہا نہیں مناظرہ کریں گے لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی ادھر سے وہ دلائل دے گا، ادھر سے ہم دلائل دیں گے، لوگ کہیں گے مولویوں کی لڑائی ہے، چھوڑو برا، مولویوں کی لڑائی۔ یہ مولویوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم اس کو قرآن و حدیث پر وہ نہیں آنے دیں گے حرف کے کہ بھی کوئی اس کو چھیڑے اور پھر کہاں جائے، اس کو مناظرے والی صورت ہم نہیں بننے دیں گے۔ خیر، مرزا ناصر کو پورا موقع دیا گیا کہ بھی تم اپنا آؤ، آگے کچھ بیان کرو، اپنے جو تحفظات ہیں وہ کرو اپنے۔ نورانی صاحب نے ایک ہی بات اس کے سامنے رکھی، اور جو اس وقت کے جو بڑے سینیٹرز تھے ان کے سامنے بھی رکھی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کہے کہ بھئی جو مرزا غلام احمد قادیانیوں کو، معذرت کے ساتھ یہ اس نے لکھا، مرزا غلام احمد قادیانیوں کو نبی نہ مانے، یہ لکھا ہے، یہ نجم المہدی، یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے، کہ میرے مخالف جتنے بھی ہیں یہ سب جنگلوں کے سور ہیں، یہ مرزا قادیانی نے لکھا، اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔ درانی صاحب نے کہا کہ بھئی دیکھو تم مانتے ہو اس کو نبی قادیانی کو؟ کہنے لگا نہیں۔ بھٹو سے بھی کہا، جتنے سینڈرز اس کو بھی کہا تم مانتے ہو ان کو نبی؟ کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے۔ تو پھر کہنے لگے یہی جو جھوٹا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نبی، جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مجھ کو نبی نہ مانے وہ جنگلوں کا سور ہے، ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں، تو پھر تمہاری عورت کتیاں ہیں۔ یہاں سے اسمبلی کے اندر ایک خوب شور ہوا کہ یہ قادیانی یہ ہمیں ہی جنگلی سور کہہ رہے ہیں، یہ ہماری عورتوں کو کتیا سے بڑھ کر کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح ان کا جو مرزا ناصر تھا وہاں پر بڑا ذلیل ہوا۔ پھر یہ جب پڑھ رہا تھا نا مرزا ناصر اپنا محضر نامہ، اب اسمبلی ہال جو تھا پورا کا پورا بند تھا، پورے بند تھا، کہیں سے چڑیا نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن کیا ہوا،
نورانی صاحب خود بھی بیان کرتے ہیں، کتاب میں بھی لکھا ہوا کہ ایک پر تھا، اس کے اوپر گندگی کا ڈھیر، گندگی جس میں غلاظت ہوتی ہے، یہ سیدھا آ کر مرزا جب پڑھ رہا تھا نا، سیدھا آ کر اس کے کاغذوں پہ گرا، جو کاغذ سے اس گندگی سے جو تھے وہ بھر گئے. تو کہنے لگا مرزا ناصر، آئی ایم ڈسٹرب، میں آگے نہیں پڑھ سکتا. اس کو پسینہ آ گیا، حالانکہ ایئر کنڈیشن عمارت تھی، پسینہ آ گیا. اس کو بڑا اس وقت یہ ذلیل سا ہوا کہ یہ میرے محضر نامے پر یہ نجاست کا ڈھیر یہ کہاں سے آیا. نورانی صاحب کہا کرتے تھے یہ بھی حضور کا معجزہ ہے، یہ بھی حضور کا معجزہ تھا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو یہ اس طرح بات چلتی چلتی بھٹو کے پاس گئے علامہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے بیان بھی کیا، سوشل میڈیا کے اوپر یہ کلپ وائرل بھی ہے. بھٹو سے کہا کہ بھئی آپ دستخط کر دو اس پر. بھٹو نے کہا کہ دیکھ لیں آپ، مجھے آپ کس معاملات میں آپ وہ پڑھوا رہے ہیں پتہ نہیں کیا. لیکن بھٹو نے اس کے اوپر سائن کر دیے. علامہ نورانی صاحب نے سمجھایا اسے، بھٹو نے سائن کر دی. تو بھٹو یہ کہا کرتا تھا پتہ نہیں کوئی اور عمل ہے کہ نہیں ہے، یہ جو میں نے سائن کیے ہیں اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے میری بخشش فرما دے گا. یہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ بے پرواہ ہے، چاہے تو کسی بھی بات پر بخشش فرما سکتا ہے. تو امید ہے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ بھٹو کی بخشش جو ہے وہ فرما دے گا. اس طرح پاکستان کے اندر، پاکستان کے آئین کے اندر بھی یہ قادیانی مرزائی یہ کافر ڈکلیئر ہوئے. اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو ہمارے جو ستون ہیں ہمارے دین کے ارکان، ان کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت کے اندر ہے. ان کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت کے اندر ہے. اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر قائم رکھے. اور زندہ باد، اونچی آواز سے بولیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو یہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں یہ آئین کے اندر، یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ بنا کہ مرزائی، قادیانی یہ کافر ہیں. پھر ایک اور بات ہوئی، مرزائیوں کے دو گروپ ہیں. ایک گروپ اس کو نبی مانتا ہے، دوسرا گروپ جو لاہوری گروپ کہلاتا ہے، وہ آج بھی ہے، بچیے گا ان سے. لاہوری گروپ وہ کہتے ہیں ہم نبی نہیں مانتے اس کو، ہم مرزائی کو، قادیانی کو ہم نبی نہیں مانتے، لیکن اس کو مجدد مانتے ہیں، مصلح مانتے ہیں. ایک سینیٹر تھے کراچی کے اندر، انہوں نے نورانی صاحب کو فون کیا کہ آپ آئیں اور میرے گھر میں آپ چائے پئیں، کچھ دوست بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. نورانی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. ان کی آپس میں فرینکنس تھی، آنا جانا تھا، کہتے میں آ جاؤں گا. نورانی صاحب تشریف لے گئے ان کے ہاں. وہاں پر 3-4 سرکاری افسر اور ساتھ میں لاہوری گروپ کے چند افراد. کہنے لگے جناب آپ نے اپنی قرارداد کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ مرزا کو جو بھی مسلمان مانے، جو نبی مانے، مسلمان مانے، وہ کافر ہے، ہم اس کو نبی تھوڑی مانتے ہیں، ہم تو صرف مجدد مانتے ہیں. تو آپ ایسا کریں، وہ جو عبارت ہے وہ الفاظ نکال دیں، بس وہ الفاظ نکال دیں، ہم آپ کو 50 لاکھ روپیہ دیتے ہیں. ہاں آج ہمیں 50 لاکھ کی کوئی قدر نہیں ہوگی، معمولی سی ہم رقم سمجھتے ہیں 50 لاکھ. یہ اس وقت کی بات ہے جب 50 لاکھ کتنا تھا کہ جو سونا تھا نا، یہ چند 100 روپے تولہ تھا، چند 100 روپے تولہ تھا سونا. اور لاہور سے راولپنڈی کا کرایہ وہ 14 روپے تھا. یہ اس وقت کی بات ہے. تو 50 لاکھ کی پیشکش کی گئی. نورانی صاحب نے کہا نہیں، تمہاری قیمت بہت کم ہے اور اس سے بڑھ کر ہمیں کسی نے قیمت دے دی ہے، ہمارا سودا ہو چکا ہے، ہم بک گئے ہیں. 50 لاکھ، آج کے وہ اربوں بنیں گے، اربوں. وہ آپ اتنی بڑی رقم، اس سے بڑی رقم کس نے دے دی؟ کہا ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. بازار مصطفیٰ میں اب نورانی کو کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی خرید نہیں سکتا.
تو انہوں نے بڑی پیشکشیں کی، بڑے معاملات ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نورانی صاحب پر کیوں؟ اس لیے وہ صدیقی تھے۔ کون تھے؟ صدیقی۔ صدیق اکبر کی اولاد سے تھے، صدیق اکبر کی اولاد سے تھے، صدیقی تھے۔ اور صدیق اکبر نے پہلا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا حضور کے بعد، جو جھوٹا دعوے دار تھا مسیلمہ کذاب، پہلے جھوٹے کذاب کو بھی صدیق اکبر نے مارا تھا، اور آج کے جھوٹے کذاب کو بھی صدیق اکبر کی اولاد میں شامل نورانی صدیقی نے مارا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اور یہ عقیدہ جو ہے یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی، اس کو عام نہ سمجھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، دیکھو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہی قرآن پڑھتے ہیں، یہی حدیث پڑھتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، اس وہاں پہ نہ جانا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا یہ جملے میرے، وہ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو ہم سے کلمہ سن لو۔ وہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ منشی پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا کلمہ بھی وہی، وہ بھی محمد رسول اللہ، اور ہم بھی محمد رسول اللہ۔ لیکن وہ محمد سے مراد حضور کو نہیں لیتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لوگوں کو ورغلانے کے لیے وہ محمد سے مراد غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں، کیونکہ غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قادیان میں محمد کو اتار دیا گیا۔ استغفر اللہ، قادیان میں محمد کو اتارا گیا۔ وہ قادیانی کو محمد کہتے ہیں، تب کہتے ہیں دیکھو ہم بھی محمد رسول اللہ کہتے ہیں، حالانکہ محمد سے مراد حضور نہیں وہ لیتے۔ اور جو محمد سے مراد حضور کو نہ لے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ محمد مصطفیٰ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جو عرب کے تاجدار ہیں۔ یہ قادیانی کا کمینہ، قادیانی کا کتا، وہ محمد نہیں ہو سکتا۔ آگے چلیے، اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ وہ سماعت کیجئے گا۔ ایک تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری آخری نبی ہے۔ اچھا ایک اعتراض اور کرتے ہیں یہ لوگ، اچھا آخری نبی ہیں؟ جی آخری نبی، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے نا؟ ہاں ہمارا عقیدہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ بنیاد سمجھیے گا، حضور کے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا۔ بننا اور ہے، آنا اور ہے، یہ ذہن نشین رکھیے گا۔ حضور کے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا، لیکن آ سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بنے حضور سے پہلے ہیں۔ تو آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر میں، عالم دنیا میں، عالم اجسام میں، سب سے آخر میں حضور کو نبوت عطا کی گئی۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع الاحادیث کے اندر یہ حدیث فرمایا اول المرسلین آدم، اس عالم جہاں میں، عالم اجساد میں، عالم دنیا میں سب رسولوں میں جو پہلے ہیں وہ آدم ہیں۔ وہ کون ہے؟ آدم۔ وآخرہم محمد، اور فرمایا اور آخر میں اس جہان میں سب سے جو آخر نبی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے چلیے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس طرح ہے کمثل رجل بنا بیتن، جیسے کوئی آدمی ایک گھر بنائے، ایک محل بنائے، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس کو بڑا ہی حسین بنائے، بڑا خوبصورت بنائے، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، بڑا ہی شاندار، بڑا ہی عالی شان بنائے، لوگ آ کر دیکھیں کتنا خوبصورت اس نے گھر بنایا، کیا کمال گھر بنایا، کیا اس کی اینٹیں ہیں، کیا اس کا فرش ہے، کیا اس کی دروازے، لیکن فرمایا الا موضع لبنۃ من زاویہ، لیکن ایک کونے سے ایک جگہ خالی ہو،
ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو. لوگ کہیں کہ محل تو بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ آخری اینٹ بھی لگ جاتی جو مکمل ہو جاتا. آخری اینٹ لگ جاتی تو یہ گھر، یہ محل، یہ مکمل ہو جاتا. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ وضعت هذه لبنا، فرمایا وانا اللبنا، فرمایا سن لو وہ جو آخری اینٹ ہے وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں کہ قصر نبوت کی آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ ہوں. اب اس سے قصر نبوت کا جو محل تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، وہ مکمل ہو چکا ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی. آگے چلیے. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں اور کئی احادیث کی کتاب میں صحیحہ ستہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، کئی دفعہ آپ سن بھی چکے. اللہ اکبر. قیامت کا منظر ہوگا اور قیامت میں جب حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا تو پھر لوگ کہیں گے، مشورہ کریں گے کہیں چلیں، کسی کو اپنے سفارشی ڈھونڈتے ہیں. کسی کو اپنا، بولیے کب کہا؟ قیامت کے دن کسی کو اپنا سفارشی ڈھونڈتے ہیں. لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس. آدم علیہ السلام کہیں گے لا لا، آج اللہ کا جلال بہت سخت ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر آگے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، پھر آگے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے. ہر نبی کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہر نبی کی بارگاہ میں آئیں گے، ہماری سفارش کر دیجئے اللہ ہم سے حساب لے لے، ہماری سفارش کر دیجئے اللہ ہم سے حساب لے لے. یہ ہم جس نے جہنم میں جانا وہ جہنم میں جائے، جس نے جنت میں، یہ جو انتظار ہے یہ ہم سے سہا نہیں جا رہا. اب سفارش کر دیجئے. عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی یہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام آئیں کہیں گے نہ آج مجھے اپنی فکر ہے، اللہ بڑے جلال، مجھے اپنی فکر، کہیں اور جاؤ. تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ ہمیں بتائیں ہم کن کے پاس جائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ کہ وہ ایسی بارگاہ ہے کہ جو بھی وہاں پہ گیا خالی نہیں آیا، خالی نہیں آیا. پھر حضور کے پاس جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ یقولون یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اور کون ہیں؟ آخری نبی ہیں. تو حضور فرمائیں گے ہاں انا لہا، اب تم صحیح مقام پر آئے ہو، میں تو ہوں ہی اس لیے. پھر حضور فرماتے ہیں میں تمہارے لیے سجدہ کروں گا، جتنی دیر اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا. اور پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائے گا، اور کیا وہ محبت بھرے الفاظ ہیں، ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سل مانگیے تعطا، جو مانگے گے دیا جائے گا، وشفع تشفع، جس کی بھی شفاعت کریں گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ حضور سے فرمائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ 3 باریوں کے اندر میں اپنی ساری امت کو جنت میں لے کے چلا جاؤں گا، جنت میں لے کے چلا جاؤں گا. اس وقت بھی امتیں کیا کہیں گی؟ انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رکھے. اور پھر ایک اور حدیث پاک سن لیے، ٹائم ہو چکا، اگلے جمعے کو بھی انشاءاللہ یہی مضمون میں آگے لے کے چلوں گا. اور مرزا نے جو دعوے کیے اختصار کے ساتھ، اور مرزا کی جو پیشن گوئیاں تھیں، اور نبی کی پیشن گوئی تو پوری ہوتی ہے، اس نے جو پیشن گوئیاں کی انتہائی مضحکہ خیز، انتہائی مضحکہ خیز، یعنی کوئی نارمل جو بندہ ہے وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا یہ تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، انسان کہلانے کے قابل نہیں. یہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. پھر بات صرف نبوت تک نہیں تھی، اس نے پھر الوہیت کا بھی دعویٰ کیا، اللہ کا بیٹا ہونے کا بھی اس مرزائی نے دعویٰ کیا ہے. اللہ ہمیں ان کی فتنوں سے بچائے. حضور نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء ب60، اللہ تعالیٰ نے مجھے
باقی جو چیزوں پر مجھے جو فضیلت عطا فرمائی، 6 چیزوں پر حضور نے فرمایا مجھے خصوصاً فضیلت ملی. فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے. نصرت بالرعب، اور رعب کے ساتھ میری مدد کی. احلت لی المغانم، اور مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا گیا اور روئے زمین کی مٹی کو پاک کرنے والی بھی بنا دیا گیا. پھر آخر میں حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، پوری مخلوق کی طرف مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. اونچی آواز سے بولیے، پوری خلق کی طرف، پوری خلق کی طرف، پوری مخلوق کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. اور آخر میں فرمایا وَخُوتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھے نبیوں کو ختم کرنے والا یعنی آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. میرے سر پہ نبوت کا، ختم نبوت کا تاج ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالی ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پہ قائم رکھے. اگلے جمعہ کو وقت پہ آئیے گا، انشاءاللہ اسی مضمون کو آگے لے کے چلوں گا. اللہ تعالی ہم سب کی دین دنیا میں بہتریاں فرمائے.